بابر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے، جس طریقے سے بھارت نے منہ کی کھائی ہے، اس کے بعد امریکہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے، کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس ایسکلیشن کو روکا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کافی لیٹ بیان نہیں ہے؟ اس سے پہلے سیریس نہیں لیے گیا پاکستان کے جواب کو؟ دیکھیں امریکہ نے جو کرنا ہے، امریکہ کے سنسیریٹی پہ ہم شک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آؤٹ آف سنسیریٹی وہ کر رہے ہوں گے، جو کر رہے ہیں اپنے اسٹریٹجک الائے انڈیا کو بتائیں۔ انہوں نے آغاز کیا، انہوں نے پرووک کیا، اشتعال انگیزی کی، انہی کی طرف سب کچھ ہوا ہے، ہم تو بتاتے رہے ہیں۔ ہندوستان کو بتائیں کہ باز آ جائے، ہم دوبارہ ریئیکٹ نہیں کریں گے۔ اگر ہندوستان باز نہیں آئے گا تو ہم اس کو ملٹیپلائی کر کے ریئیکٹ کریں گے۔ تو بال جو اس وقت ہے وہ انڈین کورٹ میں ہے، اور جس کسی نے ثالثی کرنی ہے پاکستان کی طرف سے اس کو اشورڈ ہے کوآپریشن، بٹ دس کوآپریشن از سبجیکٹڈ ٹو انڈین ایٹیٹیوڈ، ون سائیڈڈ کوآپریشن نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا میسج دنیا کے لیے ہے جو کہ ہم نے ہر سطح پہ دیا ہے، چاہے وہ آرمی چیف کا لیول ہو، فورن منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو۔ بابر صاحب، ایک کے بعد ایک جھوٹ ڈی بنک ہوتا جا رہا ہے، رائٹ فرام دا سورس آف دا ایونٹ پہلگام واقعہ جھوٹ ڈی بنک ہوا، اس کے بعد 8-9 دن تک پتہ نہیں کیا پلاننگ کی، جو بھی پلاننگ کی وہ اب ان کی پلاننگ جو ہے اس کی چتا جل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کو ہم نے کیا ٹارگٹ، جس کا پاکستان پہلے ہی ثبوت دے چکا ہے، اس کو بھی ڈی بنک کر دیا ہے کہ وہ معصوم نہتے لوگ تھے، بچے تھے جن کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور اب سچویشن یہ آ چکی ہے کہ وہ کراچی اور لاہور یہاں پہ ڈرون بھیج رہے ہیں۔ مجھے بتائیں نا کہ جہاں جہاں انہوں نے ڈرون بھیجے ہیں وہاں کون سے ٹیررسٹ آؤٹ فٹ تھے؟ یہ گلشن حدید میں کون سا ٹیررسٹ آؤٹ فٹ تھا، یا پھر لاہور میں والٹن میں کون سا ٹیررسٹ آؤٹ فٹ تھا؟ سو دا تھنگ از کہ دے ور انپریپیئرڈ، انٹرینڈ، دے ہیڈ دس تھنگ ان دے مائنڈ کہ ہم کچھ بھی کر کے چلے جائیں گے، تو ایک ایک کر کے جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، وہ سارے جھوٹ گرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بیوقوف ہیں، ان کو کیا میں کہوں، لیکن یہ جو کرتے ہیں نا یہ بیسیکلی ایول مائنڈڈ ہے نا جی، تو پلاننگ تو وہاں پر بھی ہوتی ہے۔ ڈرون بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک عوام میں خوف و ہراس پیدا کیا جائے اور ایک ہیوک کریٹ کی جائے، اوور آل پروپیگنڈا کہ وہاں پر گر رہا ہے ڈرون، وہاں پر گر رہا ہے، وہاں پر گر رہا ہے، عوام جو ہے نا افراتفری میں آ جائے اور پریشان ہو جائے کہ ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے۔ اور اسی میں جب ڈرون پاکستان کو گرا لے گا تو جب زمین پہ اس کے ڈیبریز گرتی ہیں اس سے کوئی نقصان ہوگا، کچھ لوگ زخمی ہوں گے، جو ہوئے بھی ہیں، اور اوور آل عوام کو تاثر دیا جائے کہ آپ کے پورے کا پورا ایئر ڈیفنس سسٹم کمپرومائز ہو گیا ہے، ہمارے تو سینکڑوں ڈرون آپ کی فضا میں ہیں اور انڈیٹیکٹڈ واپس بھی آ گئے۔ وہ نہیں ہوا، ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان کو ٹریک کیا، مارا، گرایا۔ تو یہ ڈرونز کا تو بیسیکلی مقصد ان کا یہی تھا۔ اسی طریقے سے یہ جو آپ دیکھیں انپرووکڈ قسم کی انہوں نے کچھ جگہ پہ فائرنگ بھی کی ہے، اور جھوٹ کا سہارا لے کے میڈیا میں سارا دن یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور انہوں نے جو ٹارگٹ بھی کیے ہیں سیولینز کو کیے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی کوئی فوج ایسی ہوگی جو کہ اپنے ہی شہریوں پہ میزائل بھجائے، تو انہوں نے انڈین پنجاب میں امرتسر کے پاس اپنے لوگوں پہ 5 میزائل داغ دیے ہیں۔ کیا یہ وہی والی بات ہے کہ اس ذہنیت کو بھی ڈسکرائب کرنے کے لیے ڈکشنری میں لفظ بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ کس قسم کی یہ لوگ ہیں، اپنے لوگوں کو بھی بیچ پہ مار دیا، اور پھر جو مرتے ہیں ان کو اون بھی نہیں کرتے نا۔ مسئلہ ان کا یہ ہے جو ان کے فوجی مر رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ، ان کو بھی اون نہیں کر رہے۔ تو یہ بالکل ہی ایک باربیری قسم کی یہ مائنڈ سیٹ ہے، جن کو نہ اپنے لوگوں کی پرواہ ہے، دوسروں کی تو خیر ان کو ہے ہی نہیں۔ ان کے بندوبست صرف پاکستان ہی کر سکتا ہے، الحمدللہ جو کبھی ہم کر رہے ہیں۔ دنیا کو شکر گزار ہونا چاہیے ہمارا کہ چلے ہمارے کندھے پہ رکھے بندوق، لیکن آپ کو ایک ایسی اسٹیٹ جو کہ ٹیررزم کرتی ہے اور ایسا گروہ جو کہ دنیا کے امن کو تابالا کرنے پر تلا ہوا ہے، اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور اس پہ دنیا کو ہمارا مشکور ہونا چاہیے۔ میں تو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔